جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا یاسف، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی گپ شپ۔ میرے ساتھ موجود ہیں قانون دان، تجزیہ نگار اظہر صدیق صاحب۔ 3-4 اہم ایشوز ہیں جی آج۔ سب سے پہلے آج جو دھماکہ دار ایک فیصلہ سنایا گیا ہے، جس کو سن کر میرا خیال ہے کہ لوگ جو ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ ہے شاید وہ بھی بھول جائیں گے۔ سائفر میں جو سزا ہوئی ہے اس حوالے سے بات کریں گے، اور آئندہ کی کیا اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کے اوپر بات کریں گے، نااہلی کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ایک میٹر ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہیں 9 مئی انسیڈنٹ کے حوالے سے، اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، ان 3-4 چیزوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اظہر بھائی، آج ایک وہ فیصلہ آیا ہے جس کے بارے میں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ لوگ شاید اب ذوالفقار علی بھٹو کو بھول جائیں گے، کیونکہ وہ بھی ایک پاپولر لیڈر تھے اور یہ بھی ایک پاپولر لیڈر ہیں، ان کا فیصلہ بھی عدالتی تھا، ان کا فیصلہ بھی عدالتی ہے۔ تو سر یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ فیصلے کو؟ بہت شکریہ رانا یاسف صاحب، حالات اور واقعات اب آپ کے سامنے ہیں، یہ ایکسپیکٹڈ تھا جی۔ آپ کو پتہ ہے نجم سیٹھی کی چڑیا، انصار عباسی، پتہ نہیں کس کس نے کہا، ڈیٹے تک دی اور ڈیٹوں سے پہلے فیصلہ ہو گیا۔ اور ایک کہانی میں موڑ ہے کوئی 13 منٹ کا، کیا منٹ کا؟ 13 منٹ کا 13 منٹ کا موڑ وہ اس طرح ہے کہ وہاں تک کچھ گفت و شنید ہوتی رہی کہ کیس کو الیکشن کے بعد لے کے جانا چاہیے یا الیکشن سے پہلے آنا چاہیے، لیکن الٹیمیٹلی جو بات ہے وہ جو لنڈن پلان ہے نا، جو نواز شریف جو مریم صفدر کا برابری کو ہوگا کہ وہ جناب نااہلی چاہتے تھے، ایک سزا چاہتے تھے، ورنہ آپ کو ضمانت ایکسپیکٹڈ تھی اس کیس کے اندر۔ جو پیچھے باقی کیسز ہیں نا اس میں 9 مئی وغیرہ جتنے بھی سپریم کورٹ میں جو حشر ہوا ہے اس کیس کا وہ سب کے سامنے، تو یہ اصولی طور پر تو کچھ چانس ہی نہیں تھا۔ لیکن جتنے سپریم کورٹ نے کہا، پھر ہائی کورٹ کے جو وائلیشنز ہوئی ہیں نا ساری، وہ ریکارڈ کے اوپر ہیں۔ اور اب وہ جو 13 منٹ کی کال ہے نا، اس نے حالات بدل دیے ہیں، اور اس کے پیچھے کہانی کچھ یوں بھی ہے، آپ یوں بھی دیکھ لیں کہ 35 پنچر جو مشہور ہے نا، 35 پنچر سے مراد رہا سمجھنا آپ نے 35 سیٹیں ہیں جو سیاسی جماعتیں میرٹ پہ 35 سیٹیں لے جائے گی حکومت وہ بنائے گی، یہ ایک پیرامیٹر ہے۔ تو 35 سیٹوں کا پیرامیٹر کوئی سیاسی جماعت پوری نہیں کر سکی، نہ نون لیگ، نہ پیپلز پارٹی، نہ مولانا فضل الرحمان، نہ تحریک استحکام، کوئی بھی پورا نہ کر سکی۔ اور عمران خان کا جو لاسٹ جلسہ ہے اس نے اڑا کے رکھ دیا ہر ایک کو، اب تو بڑے پریشان ہیں۔ تو اس لیے وہ 13 منٹ کی کہانی بدل دی، 13 منٹ کی کال نے کہانی بدل دی ہے۔ اور جو ایک تکلیف دہ بات ہے نا، سزا تو ہوگی 10 سال، رہنی نہیں ہے۔ یہ اپیل تیار ہوگی ہے، تقریباً کافی گراؤنڈیں تیار ہوگی، فیصلے کا انتظار ہے، فیصلہ سامنے جیسے آئے گا۔ اور اب اس میں وہ غلطی نہیں کی جائے گی جو توشہ خانہ میں ہوگی کہ سزا سسپینڈ، کنوکشن نہیں سسپینڈ ہوئی، سزا سسپینڈ ہوئی۔ نااہلی جو تھی نا سیکشن 232 کی، اس میں بھی نااہلی ہے سیکشن 232۔ کتنی نااہلی ہے؟ 232 کتنی ہے؟ 5 سال کی، یاد رکھنا ہے کتنی ہے؟ 5 سال کی نااہلی ہے، وہ بھی ساتھ ہی دیکھی جائے گی۔ اب جو کہ الیکشن سر کے اوپر آ گیا ہے، الیکشن ڈیلے نہیں ہو رہا، اور میں تو آج بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے بغیر الیکشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہو رہا ہے، واہ، اور اس لیے اگلا لائے عمل بھی ساتھ طے کر لیا گیا ہے۔ اب اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اس کو جی بالکل چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ اس کی اپیل ہائی کورٹ میں ہوگی، جو کہ سیشن جج کے برابر، آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو جج ہے نا وہ سیشن جج کے برابر ہوتا ہے، تو اس کی اپیل ہائی کورٹ آتی ہے، تو اپیل ہائی کورٹ آئے گی، اور ہائی کورٹ اپیل میں جو حالات اب آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ ٹرائل اظہر صاحب، جس طریقے سے یہ ٹرائل سنا گیا ہے، مطلب حامد خان صاحب، سلمان صفدر صاحب اور دیگر جو جتنے بھی وکلا ہیں وہ سارے مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جناب تنگ کمرے میں محصور کیا گیا، اڈیالہ جیل سے اندر سے آواز آتی ہے وکیل نہیں آ رہے، وکیل باہر نکل کے کہتے ہیں ہمیں اندر نہیں جانے دیا جا رہا، کوئی کاپی پینسل نہیں، کتابیں پہنچتی ہیں تو وہ 1.5 گھنٹہ دیر کے بعد۔ مطلب حامد خان صاحب نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ جس طریقے سے ان کو مطلب یرغمال بنا کر پورے سیٹ اپ کو یہ فیصلہ مطلب کیا اتنی جلدی، مطلب کیا جج صاحب نے کوئی مطلب کوئی لاری چڑھنا سی، مطلب کیا اس میں اتنا کیا جلدی کیا تھی؟ دیکھیں، ایک وہ کیس ہے کہ جس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مانیٹرنگ جج ہونا چاہیے تھا۔ آپ کہیں گے یہ کیا کر رہے ہو؟ او بھائی، جس کے لیے وہ روتے پڑ رہے ہیں وہ مانیٹرنگ جج فائدہ دے گیا تھا، جیسے ان کو فائدہ ہو گیا تھا۔ میں تقاضا کرتا ہوں کہ اب عمران خان کے جتنے کیس سارے میں مانیٹرنگ جج بٹھائیں، مانیٹرنگ جج کا یہ بیٹھا ہوگا، یہ نہیں ہو سکے گا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو زیادتی ہو رہی ہے نا، جو آئین اور قانون توڑا جا رہا ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس لا،
جو یہ توڑا، یہ نہیں ہو سکے گا ممکن پھر اس میں. اور اس میں میرا تقاضا یہ ہے، میں کہوں گا کہ عمران خان کا جو اپنا بہنیں ہیں یا ان کی زوجہ محترمہ ہیں جناب بشرا بی بی صاحبہ، وہ بھی ڈیمانڈ کریں اس بات کی کہ جناب اس کا جو ہے نا مانیٹرنگ جج اس کے اوپر ہو. ہماری ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کو مانیٹرنگ ایک جج بٹھائے، اور وہ مانیٹرنگ جج آپ بیٹھا ہوگا تو یہ کچھ نہیں ہو سکے گا. یہ تو مانیٹرنگ جج کی وجہ سے نواز شریف کو فائدہ ہو گیا، ورنہ تو کیا تھا، ورنہ اس طرح کے وہ اپنا اور ریفرنس بھی بن سکتے تھے اور سزائیں بھی ہو سکتی تھی. تو یہ تو فائدہ لے گی. اب چھوڑیں اس چیز کو. کتنا یہ کمزور کیس لگ رہا ہے اس میں میں بتا دوں آپ کو، اب یہاں اپیل میں اگر یہ جاتے ہیں تو ابھی میں اگلا سوال جو کہ اب توشہ خانہ اس میں بتاؤں گا کہ عمران خان کے وکیلوں نے کیا کوشش کی. میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اس پہ اوپر. اور چلیں ابھی بتا ابھی اس کے ساتھ ہی بتا دیں کہ توشہ خانہ میں جو ٹرائل کے حوالے سے جو یہ اپیل مجھے نہیں لگتا کہ فوراً لگائی جائے. سسپینشن کی بات ہم تو کہیں گے کہ الیکشن لڑنا ہے، اگر فوری طور پر یہ کروایا جائے تو وہ کہیں گے اپیل ٹائم پہ لگنی ہے. اور عموماً سسپینشن بھی جو ہے نا وہ ٹائم پہ آتی ہے، یا ہوتا یہی ہے کہ یہ اس کو اس طرح سے لے کر جایا جائے. وکلا سارے گئے، سلمان صفدر گئے، سکندر ذوالقرنین گئے، تیمور گیا، باقی دوست احباب گئے، چیف جسٹس کے کمرے میں بیٹھے رہے، وہاں بیٹھے انتظار کرتے رہے، کوئی نہیں آیا سارا دن. اور ایک فیصلہ آ گیا توشہ خانہ میں، وہ جیل ٹرائل کی درخواست مسترد کر دی ہے. جیل ٹرائل کے خلاف جو درخواست تھی نا وہ مسترد ہوگی. کیا ہو گئی ہے؟ وہ مسترد کر دی. وہ مسترد کر دی ہے. نہیں جیل سے کرانا ہوگا جیل میں. یعنی یہ ہماری کورٹیں کہہ رہی ہیں، آپ اندازہ لگائیں یار. یعنی ایک اور کیا سارے کے سارے ٹرائل. اور یہ بھی حوال عمران خان دنیا میں واحد ایک ایسا لیڈر ہوگا کہ جس کے اتنے زیادہ کیسز سارے اکٹھے کر کے اور جیل ٹرائل کے اندر آپ بیٹھ کر اندر چاہتے ہیں جیل سے باہر بھی نہ نکلے. اتنا خوف اور ڈر اور خوف اتنا ہے کہ جیل سے باہر وہ نہ آ سکے. لیکن بند کمرے میں ڈیلیں تو سنتے تھے، بند کمرے میں ٹرائل شروع کر دیے. دیکھیں اس میں اور بھی ہے نا، گواہی مکمل ہو گئی ہے اس میں بھی. توشہ خانہ میں بھی شہادتیں مکمل ہو گئی ہیں، کراس مکمل ہو گیا، 342 کا اسٹیٹمنٹ. اور یہ کیس ہے جس میں بشرا بی بی کو بھی سزا دینے کا پلان ہے. سزا دے دینی ہے اس کو، بشرا بی بی صاحبہ کو بھی سزا دے دینی ہے اور وہ اڈیالہ جیل میں ہی وقت گزارے. یعنی یہ پلان جو سننے میں آ رہا ہے یہ کافی سارے ہمارے مکمل ایگزیکیوشن جو ہے. سوال دیکھیں، بات یہ ہے کہ لنڈن پلان تو یہی تو تھا کہ لنڈن پلان میں یہ چاہتے تھے شوق پورا کر لیں، لیکن اس سے مایوسی یہ ہے کہ قوم میں بہت مایوسی اور بدلی پھیل چکی ہے. قوم سمجھتی ہے یہ بہت زیادتی ہوئی ہے، اور اس زیادتی کو دیکھیں تدارک کیسے ہونا ہے. یہ ایک نواز شریف کے خلاف جینون کیسز تھے، یاد ہے؟ ایون فیلڈ کا کیس اٹھا کر دیکھ لیں، پاناما والا جو ہے. اور اگر میں ہائیڈ پارک کی بات کروں، پاناما میں جو کہ میں نے سارا دیکھا ہے، کارپوریٹ انویل میری سینٹرل اندر کیا پورے پاکستان جو ہیں وہ ذرائع آپ کو یاد ہونا چاہیے سارا. 126 دن کی سپریم کورٹ میں ہوئی، کتنی ہوئی؟ 126 دن کی. 60 دن کی جی آئی ٹی. یہ کون سے کیسز سائفر جس میں دنوں میں بیٹھ کر کمپلیٹ کر دیا. پھر انکوائری انویسٹیگیشن ہوئی، پھر ٹرائل چلا. ٹرائل میں 6 مہینے میں کہا تھا، 6 مہینے میں کہاں فائنل ہوا پہلا ٹرائل. فلیگ شپ جو بعد میں فلیگ شپ اور العزیزی آیا، کیا وقت لگا. اور اس میں بار بار وہ چلاتا ہوتا ہے ان کی انکم ٹیکس ریٹرن بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہوگی. بتاتے ہیں نا یہ سارا کہ جناب بڑی جتاتی ہیں ان کی، بڑے مالک ہیں، جدی بشتی رئیس ہے. 9,36,311 روپے ان کے دادا کی آمدن تھی، میاں محمد شریف کی. کتنی؟ میاں محمد شریف صاحب کتنی؟ 9,36,300. لیکن مریم نواز صاحبہ کیا تھی، وہ تو بڑے لینڈ لارڈ تھے. میں یہی تو بتا رہا ہوں، میں وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، ثبوت دے رہا ہوں. وہ 50 لاکھ روپیہ ایڈ ہوا اس میں، آمدن ہوگی ٹوٹل 50 لاکھ روپیہ مختلف. وہ اتنی وہ لڑے کہ 1994 95 2014 2015 کے اندر آ کر وہ اپیل آئی، اور اپیل میں وہ سیٹ اسائڈ ہو کے 9,36,311 روپے. یہ 90 لاکھ نہیں ہے، 9 کروڑ نہیں ہے، 9 ارب نہیں ہے. تو یہ ریکارڈ تو درست ہونا چاہیے. پر عمران خان بھگت رہا ہے، اور پلان یہی ہے کہ توشہ خانہ میں بھی سزا دے دی جائے گی. جب اس میں سزا دیں گے تو اس میں نااہلی ہے، اس باقی میں 5 سال ہے، نیب میں نااہلی 10 سال ہے. کیا ہے؟ 10 سال. اور جب عمران خان کے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو سارا کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی نااہلی ہونی ہے، یہ بھی نااہلی ہونی، پر آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ہونا، یہ ہونا. اچھا اب اس میں 9 مئی کے حوالے سے جو ضمانتوں کا معاملہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس میں بھی کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ کیا معاملہ ہے؟ 2 فروری کی سماعت ملتوی ہوئی ہے. یعنی آپ اندازہ، یہ پتہ نہیں کیسا ملک ہے، ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں، صرف نواب عمران خان کو کیس ہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے. پوری پاکستان تحریک انصاف کو ادھر انگیج کیا ہوا. یار الیکشن ہونے دو بھائی، اس ملک میں جمہوری نظام. اور نواز شریف اور زرداری کے کیسز وہ سارے آگے پلٹ دیے ہیں، وہ آگے لے گئے ہیں. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں نا کہ ابھی کیا حالات ہو رہے ہیں. تو یہ جو باتیں یہ سوچنے والی ہے.
اور 9 مئی میں عمران خان صاحب کی انوالومنٹ ہے نہیں، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کی گرفتار تھے، یاد ہوگا آپ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت کرانے گئے تھے، نیب نے یہی کیس ان کے وارنٹ آف اریسٹ کہا گیا کہ وہ دفتر میں پڑے ہوئے ہیں، ایگزیکیوٹ نہیں ہوئے، اور گرفتار کرنے کے لیے رینجرز یا باقی لوگ وہاں پہنچ گئے، گرفتار کر لیا، تب بھی وارنٹ آف اریسٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوئے۔ پھر سپریم کورٹ نے، آپ کو یاد ہوگا، عمران خان صاحب کو رہائی دلوائی تھی میرٹ کے اوپر، اور پھر یہ معاملہ آگے چلا تھا۔ اور اب بھی جو نظر آ رہا ہے کہ 9 مئی کے ٹھیک ہے، جنہوں نے کیا ہے ان کے ساتھ آپ جو مرضی آپ کریں، لیکن پی ٹی آئی یا عمران خان نے اگر یہ کام نہیں کیا تو اسے مت ڈونٹ ڈریگ ہم۔ کب تک اس کو ڈریگ کرتے رہیں گے، کب تک ہمیں الجھاتے رہیں گے؟ 9 مئی کے کیس بھی زمین بوس ہو جانے، اب یہ سارے کیس جتنے بھی ہیں زمین بوس ہو جانے، کوئی گراؤنڈ نہیں ہے ان کے پاس۔ ناظرین، پروگرام آپ نے سنا، اس کو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اظہر صدیق صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو جب چیلنج کرنا ہے اس سزا کو، تو اس میں اتنے لوپ ہول، اس میں اتنی کمزوریاں ضرور موجود ہیں کہ ہمیں اتلی سطح کے اوپر جو ہے وہ ریلیف ضرور ملے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔